آج انشاءاللہ جو عمل بتاؤں گا اس عمل کی برکت سے جادو کا توڑ بھی ہو سکتا ہے اور آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے، اور کم پڑھا لکھا شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو دو وظائف بتاؤں گا، دو اعمال بتاؤں گا۔ اکثر آپ کی طرف سے کمنٹس آتے ہیں کہ قاری صاحب ہم کم پڑھے لکھے ہیں یا قرآن مجید کا زیادہ حصہ یاد نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی آسان وظائف ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں تاکہ ہم آسانی سے جادو سے اور اس طرح کی بری چیزوں سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ جو دوست جادو میں، کالے جادو میں، سفلی میں مبتلا ہیں اور خود توڑ کرنا چاہتے ہیں، ان کو قرآن مجید کا زیادہ حصہ یاد نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جادو کا توڑ بھی ہو جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان پر جادو کون کرتا ہے، تو آج کی ویڈیو خاص ان دوستوں کے لیے ہے۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کو یقیناً الحمدللہ سورہ فاتحہ یاد ہوگی اور ہر مسلمان کو یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے اور الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہمارے بچے کو یاد ہوتی ہے، یاد ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد کرنا فرض ہے۔ جادو سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ اور عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں گے، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درمیان میں 101 بار سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے۔ 101 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، یہ پانی پئیں اور اپنے جسم پر لگائیں۔ اس عمل کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت ہو، دن میں، رات میں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، کسی قسم کی پرہیز بھی نہیں ہے۔ آدمی بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی خاتون، کوئی عورت بھی عمل کر سکتی ہے۔ اس عمل میں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ آپ نے شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھا، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھا، درمیان میں 101 بار سورہ فاتحہ پڑھی اور پانی پر دم کیا، پانی پیا اور اپنے جسم پر ڈالا، سر پر ڈالا۔ تو یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک مکمل طور پر جادو کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جادو کا اثر ختم ہو گیا؟ تو وہ علامات ختم ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ خواب میں دیکھتے ہیں، آپ کو سانپ نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں، آپ خواب میں ڈر جاتے ہیں، آپ کو وہم، وسوسہ، آپ کو کام میں نقصان، رزق روزی میں بندش، آپ کے رشتے میں بندش، گھر میں نا اتفاقی لڑائی، اس طرح کی تمام علامات جادو کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس طرح کی علامات ہوں تو آپ یہ عمل کریں، اور عمل کریں گے جب یہ علامات ختم ہونے لگ جائیں یا ختم ہو جائیں، سمجھیں کہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ ایک عمل یہ ہو گیا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پتہ چلے آپ کا محسن کون ہے جس نے آپ پر جادو کیا، جس نے آپ کو پریشان کیا، اپنے اس خیر خواہ کو، اس اپنے مخالف کو یا خیر خواہ کو، کیا کہوں میں اس کو دیکھنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں، اپنے نظروں میں رکھنا چاہیں تو یہ عمل کریں۔ دل اپنا بڑا رکھیں، اس کو معاف بھی کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، لیکن احتیاط کے طور پر عمل کریں، ناجائز کسی مقصد کے لیے نہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاک بستر پر بیٹھیں، خوشبو لگائیں، وضو کریں اور سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آپ نے 11 بار درود شریف پڑھا اور آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھا۔ درمیان میں ایک بار یوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस आयत मुबारका को अब 313 बार पढ़ना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सवाल भी अपने जहन में रखें और 313 बार इस आयत मुबारका को पढ़ें। जब 313 बार मुकम्मल हो जाए फिर एक बार सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन पढ़कर फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर अल्लाह ताला से दुआ करके सो जाएं। अब किसी से आपको बात नहीं करनी। 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बज़रिए ख्वाब आपको जादू करने वाला शख्स नज़र आ जाएगा। इन दोनों आमाल के लिए बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप बावज़ू हालत में अमल करें, किबला रुख होकर अमल करें। अगर बग़ैर वज़ू के करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन बावज़ू हालत में करेंगे रूहानियत में तरक्की मिलती है, अमल में तासीर बढ़ती है। इन दोनों आमाल को करें, अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी और को करके देना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जादूगरों से, शरीरों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।